السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات سیٹھی کے ساتھ. میں ہوں سیدہ عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. سلام پاکستان سے اور نمستے انڈیا سے. نمستے. سلام. یہ نمسکار آپ کو موڈ ہے شرارت کرنے کا. میں نے کیا شرارت کرنی ہے؟ آپ کی کل کی بات سے شرارت ہو گئی. اچھا ہلکی پھلکی. آپ نے اصل میں چنگاری لگا دی ہے بھارت میں، وہاں جو پاکستان کو لے کر رائے میں تقسیم ہے، آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا، لیکن ایک چیز کو پن پوائنٹ وہاں کر دیا گیا. ظاہر ہے وہ ڈھونڈ رہے تھے کہ کہاں سے کوئی ویکنیس مل سکتی ہے. وہاں آپ نے ذکر کر دیا امت شاہ کا، اور پھر آپ نے گجرات اور یو پی گروپ کا ذکر کیا، اور اس میں آپ نے کہہ دیا کہ ان کا تعلق امت شاہ کا یو پی سے ہے. آپ ایگزیکٹلی یہی کہنا چاہتے تھے؟ کیونکہ وہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ تو گجرات سے ہیں، تو آپ انفارمڈ نہیں ہیں. آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ اچھا، ویری انٹرسٹنگ. میں نے کیا یہ کہا کہ امت شاہ جو ہیں وہ یو پی سے ہیں؟ میرا مطلب یہ ہے کہ اوبویسلی یو پی سے نہیں ہے یار، اوبویسلی نہیں ہے. یہ کچھ آئی تھنک میں جو ذکر کر رہا تھا واز اباؤٹ a power struggle, ideological power struggle between یوگی صاحب اور ایک طرف، اور دوسری طرف امت شاہ صاحب اور نریندر مودی صاحب. وہ ایک کا تعلق گجرات سے ہے، دوسرا کا تعلق یو پی سے ہے. اور یو پی کے اندر اس وقت ہارڈ لائن آ رہی ہے یوگی صاحب کی طرف سے، یوگی آدتیہ ناتھ ان کی طرف سے آ رہی. اور تو میں اس کی طرف اشارہ کر رہا تھا. آپ دھڑے کی طرف اشارہ کر رہے تھے، نہ کہ بنیادی تعلق کی طرف. اچھا، تو اس میں میرا خیال ہے آپ کہہ رہی ہیں میں نے یہ کہہ دیا، وہ ہم کچھ لگے ہوئے ہیں کچھ لوگ وہاں دلی میں. ایک تھنک ٹینک ہے، وہ گورنمنٹ فنڈڈ تھنک ٹینک ہے، اور آج کل بہت زیادہ ہی ہندو نیشنلسٹ پوزیشن لے رہے ہیں. ان میں سے ایک دو تو میرے دوست بھی ہیں، اور ایک دو جو ہے وہ پرانے دوست جو آج کل چاقو چھری لے کے کھڑے ہوئے ہیں. ہر میرے ایک لفظ کو دیکھتے ہیں اور اس کو تنقیدی جائزہ اور ریبٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کسی وقت میں آپ بہت پسند کیے جاتے تھے، یہ کیا ہوا؟ وہ اسی لیے کیونکہ وہ ایک سیکولر حکومت تھی اس وقت، اور ہم اور جمہوری حکومتیں تھیں، تو ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ بڑا اچھا ماڈل ہے سیکولرزم، ڈیموکریسی، سول سوسائٹی، فری میڈیا. وہ تو سب بی جے پی کی آنے سے سب ختم ہو گیا ہے. اور اب اٹس اے ہندو انڈیا، اور کوئی فریش میڈیا فریڈم نہیں ہے. بگ بیرنز آر رننگ دا کارپوریٹ سیکٹر. اور یہ جو تھنک ٹینکس ہیں یہ سارے جو ہیں یہ سب ان لائن آ گئے ہیں. جیسے انڈین میڈیا ان لائن آ گیا ہے، تو یہ تھنک ٹینکس بھی ان لائن آ گئے. اور ان کے جو کرتے دھرتے ہیں، ظاہر ہے انہوں نے اپنی روٹی پانی کمانی ہے، تو وہ نجم سیٹھی کو تو غور سے دیکھ کے قتل کرنے کی کوشش کریں گے نا، ان سو مینی ورڈز. لیکن پتے کی بات سے ہاں، تو وہ پھر سارا وقت مجھے ہی مانیٹر کرتے رہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں دس از ہائی فلیٹری. اور یہاں تک کہ پرسنل اٹیکس بھی کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی وہ کھتری ہے، کوئی کہتا ہے جی وہ فلانی کاسٹ کا ہے. مطلب اس قسم کی فضول باتیں بھی لگی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں لگنا شروع ہو گیا تھا کہ شاید آپ کہیں بھارت سے ہیں. کسی وقت میں یہ غلط فہمی ہوا کرتی تھی. اچھا، تو اب یہ ہے کہ آئی ایم فلیٹرڈ فرینکلی. مگر جو چیز اصلی چبھی ہے نا، میرے کل کے جو تبصرہ تھا جی، وہ پہلے بھی چبھی تھی. پہلے بھی اسی قسم کا ری ایکشن آیا تھا جب میں نے یہ کہا تھا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے، جس کے بیسس کے اوپر آپریشن سندور انہوں نے لانچ کیا. وہ جو سو کالڈ ٹیررسٹ اٹیک، پہلگام اٹیک ہوا تھا جو، تو اس وقت بھی بڑی تکلیف ہوئی تھی ان کو. بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوئی تھی کہ نہیں یہ تو پاکستان کی طرف سے ہے، اور انہوں نے جسٹیفائی کرنا تھا آپریشن سندور کو. تو اب آہستہ آہستہ انڈیا کے اندر آوازیں کھڑی ہو گئی ہیں جو کہتی ہیں کہ وہ تو کچھ دال میں کالا ہے. اور یہ بہت سی آوازیں شروع ہو گئی اب، اس لیے یہ ڈیفینسو ہو گئے ہیں. اور اب جو میرا جو نیا موقف ہے کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے انڈیا پاکستان کے درمیان آفٹر دا لاس آف دا لاسٹ راؤنڈ، جس میں انڈیا کے میڈیا نے اپنے عوام کو آن بہاف آف دا گورنمنٹ آف انڈیا اس قسم کے تھنک ٹینکس بتانے کی کوشش کی ہے کہ وہ جو جنگ تھی وہ انڈیا جیتا ہے، اور ان کے تو کوئی جہاز ہی نہیں گرے، اور انہوں نے تو ہمارے F-16 گرا دیے، اور کراچی اور لاہور اسلام آباد پہ قبضہ کر لیا، بندرگاہ لاہور کی سب کچھ ہی کر دیا تھا. تو وہ اب آہستہ آہستہ انڈیا کے عوام کو پتہ چلنا شروع ہوا، انکلوڈنگ میڈیا، کہ جی یہ تو سب جھوٹ تھا اور وی فیل فار دا ٹریپ. اب ان سب کو شرمندگی ہے اس قسم کے لوگوں کو اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ابھی بھی اپنی ہندو نیشنلزم جو ہے اس کو یہ سارا وقت کھڑا کرتے ہیں. تو اس لیے یہ جو اٹیک آ رہی ہے میرے پہ، اب
اور کل جو میں نے بات کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ ایک اور فالس فلیگ آپریشن ہونے جا رہا ہے. ہینڈ شیک کے پردے میں ایک اور فالس فلیگ کی تیاری ہے جی, یہ میرا کل کا اب اس کے اوپر بڑی تکلیف ہو رہی ہے, کیونکہ اگر ایسا ہی ہوا تو پھر یہاں آپ ہی ہیں جو ان کو پھر جنہوں کہتے ہیں نا تسی پھر دکھاؤ گے کہ دیکھو اسی تو کیا سی اینڈ سو آن اینڈ سو. اور ایکچولی دیٹس مائی ویو, پہلا بھی فالس فلیگ تھا اور آگے بھی یہ دس از ون آف دا فارموسٹ آپشنس آن دیئر ٹیبل کہ کوئی فالس فلیگ کر کے, اور جیسے ہی فالس فلیگ ہوتا ہے اس سے پہلے پوری تیاری کی ہو, کوئی اس میں ڈیلے نہ ہو, اور اپنا جو بھی ان کا ملٹری پلان ہے ٹو ٹیک ریونج وہ لانچ کر دیں تاکہ اٹ کمز ایز اے کمپلیٹ سرپرائز ٹو دا پاکستانیز, کوئی ٹائم ٹو پریپریشن ویشن نہ ہو. تو دس از مائی تھیوری. اب میں نے کل وہ کی تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی ہے. آپ نے پرچہ آؤٹ کر دیا نا, پرچہ آؤٹ کر دیا جیسے کہتے ہیں. وہ جو ڈرامہ کرنے والے تھے. فکر نہ کرے, ان کو تھوڑا بہت اکسانا جو ہے نا حقیقت کے ساتھ آگاہ کرنا بڑا ضروری ہے, اور ان کو ایکسپوز کرنا بھی بڑا ضروری ہے, بیکاز یہ اپنے عوام کے اندر ایکسپوز ہو رہے ہیں نا. جتنا زیادہ یہ ڈرمز بجاتے ہیں ہندو نیشنلزم کے, اتنے زیادہ آئسولیٹ ہو رہے ہیں انٹرنیشنلی بھی اور ڈومیسٹکلی بھی. اور اب ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ انڈیا کی جو حیثیت ہے گلوبلی وہ بالکل ایٹ اٹس لوسٹ ایور, اور انٹرنلی آلسو دے آر ناؤ آسکنگ کویسچنس کہ یہ نریندر مودی کی حکومت کر کے رہی ہے, یہ ہندوتوا پروجیکٹ ہے کیا, وٹ از گوئنگ آن اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ساری ریجن کے اندر انڈیا آئسولیٹ ہو گیا ہے, ساری دنیا میں انڈیا آئسولیٹ ہو گیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کی کچائی کر دی ہے. دے ڈونٹ نو واٹس ہٹ دم. مجھے کوئی سمپتھی نہیں ہے فار دی رائٹ ونگ ہندوتوا ایجنڈا, کوئی نان واٹس ایور. اور یہ لوگ جو ہیں دے آر پارٹ آف اٹ, سو دیٹس دا وے دا بال باؤنسز. سو ایزی ہے یہ سمجھنا کہ کس نقطے نے سیٹھی صاحب کو محرم سے مجرم بنایا, وہ پوائنٹ کیا تھا, اور اصل میں ڈائیورٹ کرنے کی یہ کوشش ہے اس طرح کی تنقیدی پوسٹ. اینی ویز جو اس وقت صورتحال ہے پوری دنیا کی, آپ نے ہاتھی کی بات کی, ریپبلکنز بھی ہاتھی ہیں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کی نمائندگی کرتے ہیں. ان کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور کہ وہ کہتے تھے ہم جنگوں میں نہیں جائیں گے, لیکن انہوں نے وینزویلا پر حملہ کر دیا, اور حملے کے بعد جو کچھ ہوا وہ تو اپنی جگہ پر اہم. لیکن آپ نے 21 دسمبر 2025 کو اس بارے میں ایک پریڈکٹ کیا تھا, کیا پریڈکٹ کیا تھا, سنتے ہیں. I think یہاں the aim is not to invade Venezuela. The aim is regime change. وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے اس کو چینج کیا جائے, اور ایک پرو امریکہ گورنمنٹ آئے. یہ جو گورنمنٹ ہے یہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی ہے. یہ کہتی ہے پاپولر گورنمنٹ ہے لیفٹ ونگ, اور یہ چاہتی ہے کہ چائنا کے ساتھ اور رشیا کے ساتھ تجارت ہو, اور ان سے ہتھیار بھی خرید رہی ہے اور تیل بھی چائنا کو بیچ رہی ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو تکلیف تو ہو رہی ہے, اور اس لیے چاہتے ہیں کہ کسی طریقے کے ساتھ ریجیم چینج ہو جائے وداؤٹ اے فل فلیش وار. اسی لیے اس وقت وہ کہتے ہیں کہ سنس دی سیکنڈ ورلڈ وار اتنی بڑی آرماڈا آف شپس, ایئر کرافٹ کیریئرز, F-35 ایئر کرافٹ, میسائل بیٹریز, کیا کیا نہیں ہے, جو سارا کا سارا انہوں نے شفٹ کر دیا ٹو دس کیریبین. آپ نے ایک ایک کر کے تو سارے ڈاٹس کنیکٹ کر دیے, اور سچویشن وہی ہوئی. آل آف اے سڈن تو نہیں, پہلے سے وہاں موجودگی تھی خطے میں امریکہ کی, بٹ اٹیک کر دیا, اور اس کے بعد نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ معزول کر دیے گئے, ملک سے باہر چلے گئے صدارتی محل سے یکدم. کوئی ریزسٹنس نہیں آئی سامنے. کیا یہ اینٹیسپیٹ پہلے سے ہی وینزویلا کر رہا تھا, یہ کیا ہوا یکدم؟ دیکھیے میں نے جب یہ کہا تھا نا کہ فل فلیجڈ وار نہیں ہوگی اور ریجیم چینج کی تیاری ہے, تو یہ بالکل ویسے ہی ہوا نا کہ ریجیم چینج ہو گئی, فل فلیجڈ وار نہیں ہوا. اور سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ یہ کیسے وداؤٹ اینی ریزسٹنس, یہ کیسے وہ آئے اور اس نے پریزیڈنٹ صاحب کو پکڑا اور اٹھا کیپچر کر کے لے گئے. ایکچولی کہتے ہیں کیپچر کر کے لے گئے, ایکچولی کیپچر نہیں کیا, کڈنیپ کیا. اچھا جی, فرق ہے کیپچر میں اور کڈنیپ میں. اچھا, اغوا اور گرفتار میں فرق ہے. فرق ہے. اوکے, تو یہ کڈنیپ کیا ہے کیونکہ ریزسٹنس نہیں تھی. اگر کیپچر ہوتا تو ریزسٹنس ہوتی تو کیپچر کرتے. تو یہ کسی کے ساتھ گیم سیٹ تھی, کس کے ساتھ؟ ایبسولوٹلی. یہ سارا جو ہے نا ڈرامہ بنایا گیا, اور اس سے پہلے وائل دس آرمڈ فلوٹیلا واز آن دا کوسٹس ان دا کریبین, دھمکیاں دے رہے تھے, چھوٹی چھوٹی بوٹس کو اٹیک کر رہے تھے. جی, ٹارگٹ کر رہے تھے, بلو کر رہے تھے. یہ 100% آج نہیں کل یہ بات نکلے گی کہ اس کے دوران وہ نیگوشیٹ کر رہے تھے ود پیپل ان وینیزویلا, ان دی آرمڈ فورسز اینڈ ان دی اپوزیشن, کہ ہمارے سے ڈیل کرو اور یہ ہمارے والے کر دو, اس کو ہم لے جاتے ہیں اور الیکشن کرا کے آپ کے اپوزیشن کے بندے لے آئیں گے. اور دے ہیو ٹو بی پرو امریکہ اینڈ دے ہیو ٹو بی اینٹی رشیا اینڈ اینٹی دس.
اسی لیے وہ جو خاتون ہیں کیا نام ہے ان کا, ماریا کورینا مچادو, جنہیں نوبل پرائز ملا ہے, جی, ماریا مچیدا, ان کو وہ بنانا چاہ رہے ہیں ایز دا نیکسٹ پریزیڈنٹ, اور ان کو نکالنا تھا مدورا صاحب کو. اچھا, اور سو آئی تھنک دس واز اے پلانڈ آپریشن, اسی لیے ہیلی کاپٹرز آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کوئی ایک شاٹ نہیں فائر ہوا فرام وینیزویلا جس کے اتنی زبردست چائنیز ملٹری ایڈ ہے, یہ ہے وہ ہے, ہتھیار ہے, جہاز ہے, سب کچھ ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مدورا کے سر کے اوپر انہوں نے $50 ملین کی باؤنٹی لگائی ہوئی تھی. جی, اسامہ بن لادن سے بھی زیادہ. اسامہ بن لادن کا 10 ملین تھی, اس کی 50 ملین لگائی ہوئی تھی. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پہلے دور میں آدھی تھی اور اب ڈبل کر دی. جی, اور اس سے پہلے اوباما کے دوران سے یہ چل رہا ہے یہ سارا ڈرامہ. تو سو آئی تھنک دس واز اے پلانڈ آپریشن, اور اسی لیے یہ وداؤٹ فائرنگ اے شاٹ فرام دی ادر سائڈ. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ایلیمنٹس فرام ود ان دی ایڈمنسٹریشن وہ مل گئے تھے, ان کو خرید و فروخت ہو چکی تھی, ان کو برائب دے چکے تھے, اسی لیے انہوں نے راستہ کھول دیا کہ آئے لے جائیں ہمارے اس بندے کو, اور دیٹ واز واٹ ہیپنڈ. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کیپچر نہیں کیا گیا, کڈنیپ کیا گیا. دوسری بات آپ نے کہا کہ ان کو کسی تھرڈ ملک نہیں ہے, یہ امریکہ میں ہی ان کو لے جائیں گے یا لے گئے ہیں, اور وہاں یہ ٹرائل کریں گے ان کی, بیکاز جو ایکیوزیشن ہے وہ یہ ہے, یہ نہیں کہ یہ اینٹی امریکن ہے. ایکوزیشن یہ نہیں کہ ہمیں تیل نہیں, یہ ہماری بات نہیں سنتا کہ چائنا کو تیل دے رہا ہے. ایکوزیشن یہ ہے کہ یہ تو ڈرگ وار لارڈ ہے, اور یہ ان کی وجہ سے امریکہ میں ڈرگز آ رہے ہیں, تو اس کے اوپر تو امریکن لا آپریٹ کرتا ہے, اور ہم نے جا کے اٹھا کے لے آئے ہیں ہم جیسے ہم لیتے اگینسٹ آل کیننز آف انٹرنیشنل لا. تو آئی تھنک دیٹس واٹس ہیپنڈ, اور اس کی ٹرائل بھی ہوگی امریکہ میں, اس کو بتائیں گے, اور اس کو امریکہ میں ہی لے گئے. جی, نیو یارک میں بتایا جا رہا ہے, ان کے اٹارنی جنرل, یو ایس اٹارنی جنرل نے بتایا کہ نیو یارک میں ان کو چارجز کا سامنا کرنا پڑے گا, اور مارکو روبیو نے یہ کہا کہ عالمی عدالت کے جو وارنٹ تھے ہم نے اس پر عمل درآمد کے لیے کارروائی کی ہے اور مزید کارروائی نہیں ہوگی. سو جتنے ٹارگٹس تھے امریکہ نے وہ اس کارروائی سے اچیو کر لیے, اور بس ٹارگٹ یہی تھا کہ ان کو معزول کرنا ہے, وہاں سے نکالنا ہے, اور مور دین دیٹ. دیکھیے, سب سے پہلے انہوں نے سینکشنز ٹرائی کی تھی. جی, 6 ماہ سے لگے ہوئے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ جب سے. جی بالکل, اور اوباما کے زمانے سے پہلی سینکشنز اوباما کے زمانے میں لگی, اس کے بعد اگلی گورنمنٹ نے اس کو کنٹینیو کیا. سو یہ تو پرانا ایک ایجنڈا تھا کہ اس کو ہٹانا ہے مدورا کو, تو اس لیے آئی تھنک دے ہیو فائنلی سکسیڈیڈ. اور دی انٹرسٹنگ تھنگ از کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک طرف کہا تھا کہ میں نئے وارز نہیں شروع کروں گا. جی, ٹھیک ہے نا, میں کوئی لانگ لاسٹنگ بوٹس آن دا گراؤنڈ فار ایور وارز جیسے کہتے ہیں وہ میں نہیں کروں گا. انہوں نے نہیں کیا, انہوں نے ایک بڑا زبردست آپریشن کیا ٹو ریموو اے ڈکٹیٹر اینڈ ہیو ریجیم چینج. اس ریجیم چینج کے 3 پارٹس ہوتے ہیں. ان کی جو نارمل فلاسفی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ پہلا تو سینکشنز لگاتے ہیں, اور اس حکومت کے لیے مشکلات, تاکہ وہ حکومت اور اس کی عوام کے دوران ٹینشنز ہو جائے, بیکاز سینکشنز کے ساتھ تکلیف ہوتی ہے, اور تکلیف جو ہے عوام کو ہوتی ہے, کمزور کرتے ہیں. پہلے ان کو ڈیوائڈ کرتے ہیں, اس کے بعد پھر ملٹری بلڈ اپ کرتے ہیں, دھمکیاں دیتے ہیں, انڈرمائن کرتے ہیں, CIA آپریشن شروع ہو جاتے ہیں, اپوزیشن کو پیسے دینا شروع کر دیتے ہیں, سوشل میڈیا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں, ڈومیسٹک, یہ سارا CIA کا کام ہوتا ہے. تو CIA گوز انٹو آپریشنز. فائنل سٹیج ہوتی ہے کہ دے یوز ملٹری بلڈ اپ اینڈ تھریٹن کہ ملٹری ایکشن, and then they have special forces, Delta forces جسے کہتے ہیں in this case, and then they do this extraction, they either assassinate or they have regime change. تو یہ انہوں نے بالکل کلاسک ملٹری اسٹریٹجی فالو کی ہے, جو کہ ان کی بکس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ this is the way you go about it, regime change. Okay. So that's what they've done. تو اس اٹیک سے تھوڑی دیر پہلے وہ چائنیز نمائندہ خصوصی کے ساتھ 3 گھنٹے کیوں ملتے رہے, اور چائنا نے اس پر کوئی رد میرا خیال ہے, آئی ڈونٹ نو ٹو بی ویری آنیسٹ, ہمیں کیا پتا کہ چائنا نے اور ان کی بات مڈورا کی کیا ہو رہی تھی, بٹ ناؤ ون کین گیس ایٹ اٹ. چائنیز انٹیلیجنس نے بتا دیا ہوگا مڈورا کو, اور یہی بتانے آئے ہوں گے وہ کہ بھائی یہ پلان ہے اینڈ یو ہیو ٹو بی کیئرفل بیکاز دے ول ٹرائی اینڈ گیٹ اٹ ریویو. ان کو پتہ چل گیا ہوگا امریکنوں کو کہ چائنیز نے اس کو مڈورا کو وارننگ دے دی ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے تمہارے ساتھ, اور تم خیال کرو. تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ اب ٹائم وی کانٹ ویٹ, اب جلدی اسٹرائک کریں تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ تیاری کر لیں اپنی ریزسٹنس کی. اور چائنا کو بھی میسج دے دیا کیونکہ وہ نمائندہ خصوصی کاراکس میں موجود تھے. تو اسی لیے آئی تھنک فرام ڈونلڈ ٹرمپس پوائنٹ آف ویو اے ویری سکسیزفل آپریشن, بٹ فرام دا پوائنٹ آف ویو آف انٹرنیشنل لا another act of outlaw act by the United States, جسے کہتے ہیں نا کہ غنڈہ گردی, اور سارے رولز بیسڈ آرڈر کو توڑ کے, انٹرنیشنل قانون کو توڑ کے, اور بالکل یوز آف فورس
اسٹیبلش کر اس پہ UN کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کچھ ممالک کر رہے ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا نا, وہ بناتے رہے. وہ تو امریکہ تو UN کو مانتا ہی نہیں ہے, وہ تو کہتا ہے UN کو ختم کرو. یہ ڈونلڈ ٹرمپ تو یہ کہہ رہا ہے, وہ تو کہتا ہے پیسے دینے بند کر دیں گے آپ کو. تو اور بڑے فریلی اپنے ویٹوز استعمال کر رہے ہیں. جتنے اس دفعہ ویٹوز استعمال ہو رہے ہیں ریسنٹلی, وہ تو کبھی ہوئے نہیں اتنے بائی دی امریکنس آن اینی تھنگ دیٹ سینشنس اسرائیل. اب یہ بھی پارٹ آف دا سیم تھنگ. انہوں نے تو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے ججز کو ان کے وارنٹ نکال دیے اینڈ سو آن. تو یہ امریکہ انڈر ڈونلڈ ٹرمپ اس قسم کی پالیسیز چل رہی ہیں. اچھا, CBS نیوز کے تحت جو سروے ہوا تھا اس میں امریکیوں کی ایک بڑی تعداد تھریٹ نہیں سمجھتی تھی وینزویلا کو امریکہ کی سیکیورٹی کے لیے. ایٹ دا سیم ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں ہیوگو چاویز کے بعد جو کنٹینیو رہی موومنٹ, اس کو یہ آگے لے کر چل رہے تھے مادورو. آپ نے جن رہنما کا نام لیا ماریا کورینا ماچادو, ان کے پریزیڈنٹ بننے کے کتنے چانسز ہیں جب وہاں پر آلریڈی ایک موومنٹ چل رہی ہے, شیویزمو موومنٹ جس کو کہتے ہیں, اور جو اپوزیشن ہے وہ صحیح ہے, جی بالکل صحیح ہے. اور دس از واٹ دے ہیو ٹو ناؤ کنفرنٹ کہ گونزالز اپوزیشن جو ہے وہاں ٹو مڈورا, اس کی اب کیا حیثیت ہوگی ان دا نیکسٹ الیکشن, اور یہ ان کا جو کینڈیڈیٹ ہے اس کے ساتھ کیا ہوگی تعلقات. بٹ ون تھنگ از کلیئر, یونائٹڈ اسٹیٹس نے یہ پیغام دے دیا ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی اے پرو امیریکن گورنمنٹ. پہلی بات, نو مور آئل ایکسپورٹس ٹو چائنا, نو مور ویپنز اینڈ ادر اسٹف فرام رشیا اینڈ چائنا, اینڈ موسٹ امپورٹنٹ, ہینڈ اوور دی آئل ٹو اس. سارا تیل جو ہے وہ ہم لیں گے آپ سے, جیسے پہلے لیتے تھے وہی کنسیشنز ہوں گی, آپ کو کوئی اور ادھر ادھر ہونے کی دی. دس از واٹ دے آر آفٹر دی آئل. ایک تو کیا ان کا آئل امریکہ لے گا, جی ان کا آئل اور کہیں نہیں جائے گا, بیکاز ان کا آئل واز بینگ یوزڈ ٹو بریک سینکشنس نا. چائنا لے رہا تھا اور چائنا ایران سے لے رہا تھا اینڈ سو آن. تو اب وہ چائنا کا یہ کم ہو جائے گا, ایران سے زیادہ لینا پڑے گا یا کہیں اور سے, تو دین دیٹ کریٹس ٹینشنز آن چائنا. تو چائنا کو بھی تو انہوں نے کنٹرین کرنا ہے نا, اس کو بھی انڈرمائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا سیم ٹائم. سو آئی تھنک دس از واٹ واز ہیپننگ ہیئر, اینڈ آئی تھنک دا چائنیز, مائی سینسز, وہ آئے تھے ان کو بتانے کے لیے کہ بھی یہ ہونے جا رہا ہے, بی کیئرفل. دیر کر دی لیکن بتاتے بتاتے, اور بچانے کے لیے بھی خاطر خواہ وہ تو اقدامات کر نہیں نہیں کیے سکتے جا نا. سکے. ویسٹرن ہیمسفیئر یہ ساری گیم ہے. 19 سینچری میں ایک پریزیڈنٹ, امریکن پریزیڈنٹ سے مونرو صاحب, ان کی ایک ڈاکٹرن تھی کہ امریکہ اپنے ویسٹرن ہیمسفیئر کے اندر, کیا کہتے ہیں اردو میں ویسٹرن ہیمسفیئر کو, ہاں, تو ویسٹرن ہیمسفیئر کے اندر امریکہ کی ہیگمنی ہونی چاہیے. مگر آفٹر دی سیکنڈ ورلڈ وار جب امریکہ نے تو سارے دنیا میں ہیگمنی قائم کرنے کی کوشش کی نا, سوویت یونین کو توڑا, پھر اس کے بعد سنگولر یونٹری پاور بنائی, جو کہ اب چائنا کی رائز کے ساتھ اور پیوٹن کی کنسالیڈیشن کے ساتھ وہ ملٹی پولر ورلڈ کی طرف دنیا جا رہی ہے. اور اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہم دنیا کو گورن نہیں کر سکتے, ہم پراکسیز کے ذریعے افریقہ ادھر ادھر نہیں کر سکتے جیسے پہلے. اب ہم نے اپنے ویسٹرن ہیمسفیئر کے اندر سارے جو ہے نا یہاں اپنا پاؤں پکا جمانا ہے. تو ارد گرد کے ملکوں کی طرف اب ارد گرد کے ملکوں کی طرف کی بات کر دی آپ نے. اب باری آئے گی, کیوبا کی باری آنی ہے, اور ایک دو اور کولمبیا بھی. اور سو یہ آئی تھنک ناؤ یہ ایک سگنل ہے کہ وی مین بزنس. یہ ویسٹرن ہیمسفیئر ہمارا ہے, یہاں ہم کوئی چائنیز اور رشین انفلوئنس نہیں ہونے دیں گے. برازیل اور میکسیکو, چلی, ان کنٹریز کی طرف تو نہیں. دیکھیے برازیل تو بہت بڑا ملک ہے, بٹ یو سی ٹارگیٹنگ تو ہوگی نا, بیک یارڈ سارا کیپچر کرنے کی بیک ٹارگیٹنگ تو ہوگی. بٹ آئی تھنک دیر از اے لاٹ آف اینٹی امیریکنزم ان دیز ادر لیٹن امریکن کنٹریز. یہاں بھی وینیزویلا میں بھی بڑی اینٹی امیریکن. یہی میرا سوال ہے کہ آپ کو اب یہ بائی دا وے کچھ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کامیاب نہیں ہوگا. شروع میں یہ کامیاب لگتا ہے کیونکہ یہ پلانڈ آپریشن ہوتا ہے, ملٹری آپریشن ہوتا ہے, یہ کامیاب ہو جاتے ہیں بیکاز آف اوور ویلمنگ پاور جو امریکہ کا ہے, کوئی اس کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا. اس کے بعد جو جیسے عراق میں ہوا, جیسے افغانستان میں ہوا, اس کے بعد اس کو سول طریقے کے ساتھ اس کو مینٹین کرنا, وہاں کی انسٹیٹیوشنز, وہاں کے لوگ, وہاں کے جو پالیٹکس ہے, وہ امریکہ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے, وہ نہیں سمجھ پاتے. تو آہستہ آہستہ ان کے ہاتھ سے وہ ملک ختم ہونے نکلتے ہیں, گرپ سے پھسل ہونے لگتے. تو ابھی جو تبصرے ہو رہے ہیں وہاں, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی تو بڑا کامیاب لگ رہا ہے سارا کچھ, مگر اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ بھی فیل ہو جائے گا بیکاز امریکہ اس کو بھی ہینڈل نہیں کر سکے گا. سر صاحب, ملٹری ٹیک اوور کے چانسز تو نہیں ہے اس خلا کو پر کرنے کے لیے, یا سول وار وینزویلا میں شروع ہو جائے؟ وہ کر سکتے ہیں. دیکھیے جن جرنیلوں نے فیسیلیٹیٹ کیا آج,
دیکھو نا یہ وداؤٹ دی وینیزویلن آرمی کے جرنیل جو ہے ان کے بغیر تو یہ نہیں ہو گیا نہیں اسموتھلی اتنا تو لے جایا اس لیے ان کو خرید لیا تھا نا, ان کو خرید لیا تھا, دھمکی دی تھی کہ ہم آ رہے ہیں, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, آپ کو اڑا دیں گے, یا پیسے لو اور راستہ کھولو ہمارے لیے, اور امن کے ساتھ سارا کچھ ہو جائے گا, آپ کیوں اس بندے کے لیے اتنا کرنے کے لیے تیار ہیں, اور ہم الیکشن ویکشن کرا دیتے ہیں, آپ کی خوشحالی بھی ہوگی, تیل ہمیں بیچیں, بلا 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 بلا. تو وہ تو تیار ہو گئے. تو اب آپ کا یہ جو سوال ہے کہ اگر وہ الیکشن جو ہے جو ہوگی ڈیموکریٹیکلی تو اس میں اگر کوئی ایسا لگا کہ کوئی شاویز کے لوگ آنے جا رہے ہیں جس کو انہوں نے نکالنے کی بڑی کوشش کی, 2 دفعہ اسیسینیٹ بھی مڈورا کو بھی اور اس کو بھی ایفرٹ کی گئی, ایفرٹس کی رہی, ہوتی رہی, تو میرا خیال ہے کہ پھر اس سلسلے میں they might actually encourage a military takeover. بٹ ابھی فوری طور پہ that's not on the agenda. On the agenda is a democratic election جو کہ پرو امریکن فورسز کو پاور میں لے آئے. اگر وہ لگتا ہے ممکن نہیں ہے یا کوئی پرابلم ہو جاتا ہے then they will go for a military government. اوکے سٹ صاحب, جو آپ کا انالیسس ہے اس سے میں سمجھ پائی ہوں کہ اب تو جو تیل ہے, تیل کے بہاؤ کے اوپر بھی امریکہ کی اجارہ مزید مضبوط ہوگی, اور اس کی قیمت کے تعین پر بھی ورلڈ کی طرف سے, دنیا کی طرف سے جو اس کے اوپر ریئیکشن آیا, ہم نے دیکھا کیوبا, ایران, ان کنٹریز نے مذمت کیا, ماسکو کی طرف سے بھی مذمتی بیان سامنے آیا ہے. اگر ہم پاکستان کی پوزیشن دیکھیں تو امریکہ کے ساتھ ہماری اس وقت بہت یس ہے, سو اس حملے پر پاکستان کا رد عمل کیا ہوگا اور دیگر ممالک کیسے ریئیکٹ کریں گے؟ یہ ظاہر ہے کہ ہم تو اس کو کنڈیم کریں گے نا, ہم تو کسی صورت میں بھی اس قسم کے انٹرونشن کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. اٹس اگینسٹ انٹرنیشنل لا. تو وی ول سے کہ یہ تو انٹرنیشنل لا کے خلاف ہے, ہمیں تو فارم فار دا سیک آف فارم ہمیں کرنا پڑے گا. مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہی یو این کے اندر وی کنڈیم دی یوز آف فورس ٹو اوور تھرو ریجیم, یہ وہ اس قسم کی باتیں ہوں گی, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا, فارمیلٹی سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. تو باقی دنیا کہاں کھڑی ہوگی, ماسکو یا چائنا, ادھر بیجنگ؟ ظاہر ہے وہ بھی کنڈیم کریں گے, کر کیا سکتے ہیں, بٹ وہ اس پروسیس کو آگے بڑھنے دیں گے. بیک یارڈ میں امریکہ کی جو صفائی ہے, گرین لینڈ, اور پھر اس کے بعد آگے پیش قدمی ہوگی. میں آ رہا ہوں نا, یہی تو آپ سے کہہ رہا تھا کہ اب سب سے زیادہ خطرہ جو ہے وہ کیوبا کو نہیں ہے, گرین لینڈ کو ہے. بیکاز گرین لینڈ بھی یہ امریکہ جو ہے نا وہ تکلیف ہو رہی ہے اس کو, اور وہ تو ایک جھٹکے میں دے کین ٹیک اوور گرین لینڈ. ایویں نہیں ڈونلڈ ٹرمپ پہلے دن سے یہ کہہ رہا, ایویں نہیں کہہ رہا تھا. آپ دیکھیے اس نے ہر بات جو کہی تھی اس کو یہ کسی نہ کسی طریقے سے کمپلیٹ کر رہا ہے. پہلے اس نے یہ کہا تھا کہ نیٹو جو ہے نا اور یورپین یونین جو ہے یہ اپنا خرچے اٹھائے, ہم نہیں کریں گے. ایونچولی لڑ جھگڑ کے وہیں آ گئے نا سارے, ٹھیک. اسی طریقے کے ساتھ وہ پہلے دن سے کہہ رہا ہے گرین لینڈ میں خرید لیتا ہوں, نہیں تو میں لے لوں گا, ٹھیک. تو اب وہ دیکھیے میں سمجھتا ہوں گرین لینڈ کی باری آ رہی ہے, اور پور وہ جو وہاں کے جو ناروے, ڈنمارک, جو ملک ہیں وہاں کے بیچارے کیا کریں گے, اور یورپینس کچھ بھی نہیں کر سکتے. جس دن ڈونلڈ ٹرمپ نے فیصلہ کیا تو وہاں ایک چھوٹی سی کنٹینجنٹ جائے گی, 50,000 لوگ ہیں وہاں جو آبادی ہے وہاں کی, ان کو فارغ کر کے جو ان کے, اور وہ ٹیک اوور کر لیں گے, اور آپ روتے رہ جائیے گا کہ ہماری اس میں یہ ہمارا وہ. یہ دس از دا پاور آف دا گن. یہ جو ادھر کیا وہاں بھی ریجیم چینج, ٹیک اوور اینڈ سو آن. اور وہ بڑا کرٹیکل ہے فار ریئر ارتھ منرلس اینڈ دا روٹس. جو رشیا چائنا کا جو آئل روٹ ہے نا, اٹ گوز تھرو دیٹ ایریا, تو اس کو تو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. اسی طریقے کے ساتھ ہارن آف افریقہ, جہاں ابھی آپ کو خبریں آ رہی ہوں گی کہ صومالیہ کے اندر بھی اسرائیلی انٹرسٹ, امریکن انٹرسٹ, یو اے ای انٹرسٹ, صومالی لینڈ میں, صومالیہ, وہ جو سارا ایریا ہے وہاں بھی یہ حرکتیں شروع ہو گئی ہیں. وہاں بھی اٹ ہیز ٹو ڈو ود دی آئل روٹ, دیٹس ویئر دی آئل گوز فرام ون ریجن ٹو اندر ریجن. وہ ببل بندر سے گزر کے, سویز سے گزر کے, دیٹس دی آئل روٹ. تو اس کو بھی کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے. اینڈ امریکہ وہاں تھریٹ آ رہی ہے فرام دا ہوتھیز. ہوتھیز کون ہے, وہ اب یمن کی بات آ جاتی ہے, وہ بھی اب ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ ادھر جو اب گیم موو کر رہی ہے, ادھر امریکہ اسرائیل کیا کرے گا اور کیا نہیں کرے گا. پاز کریں آپ بھی اپنے آپریشن کو, تھوڑا اس کو اسٹریٹجک پاز دے. پروگرام میں بات پھیل رہی ہے, بات بہت آگے تک جا رہی ہے, مڈل ایسٹ تک جا رہی ہے, اور اس کے علاوہ ایک اور ملک میں جہاں رجیم چینج کی پریڈکشن سٹی صاحب پہلے ہی کر چکے ہیں, وہ کہاں, وہاں معاملات کیسے ہیں, بریک کے بعد آ کے بات کو آگے بڑھائیں گے.